اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہوا ہے۔ قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور اس بادل میں جو زمین و آسمان کے درمیان مسخر ہیں، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بے شمار ہیں۔ ہر چیز میں دلیل اس کی توحید اور یکتائیت کی پائی جاتی ہے، جسے عربی شاعر نے یوں کہا ہے فی کل شیء لہ آیہ تدل علی انہ واحد، کہ ہر چیز کے اندر یہ نشانی موجود ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کی ذات ایک ہے۔ ان تمام نشانیوں میں سے ایک نشانی ہواؤں کا اختلاف اور انقلاب ہے کہ ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے، کبھی گرم ہوتی ہے، کبھی سخت ہوتی ہے اور کبھی نرم ہوتی ہے، کبھی تیز چلتی ہے، کبھی آہستہ، کبھی پوروا چلتی ہے، کبھی پچھوا، کبھی شمالی ہوا چلتی ہے تو کبھی جنوبی، کبھی رحمت کی خبر اور بشارت دیتی ہے تو کبھی عذاب لے کر آتی ہے۔ غرض ہے کہ ہواؤں کا یہ تغیر اور انقلاب قدرت خداوندی اور اس کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ قاضی شرائح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہوا یا تو بیمار کو صحت اور تندرستی بخشتی ہے یا تندرست کو بیمار کرتی ہے۔ چنانچہ تجربہ بھی یہی ہے کہ ہوا کسی کے لیے صحت اور شفا کا باعث بنتی ہے تو کسی کے لیے بیماری اور کمزوری کا سبب بنتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہواؤں کی 8 قسمیں ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، جن میں سے 4 قسم کی ہوائیں رحمت اور خداوندی عنایت کی پیشگوئی کرتی ہیں، اور 4 قسم کی ہوائیں عذاب اور خدا کی پکڑ کو لاتی ہیں۔ ان رحمتوں کی ہواؤں میں 2 کا تعلق خشکی سے اور 2 کا تعلق دریاؤں سے ہے۔ اسی طرح عذاب والی ہواؤں میں سے بھی 2 کا تعلق خشکی سے اور 2 کا تعلق سمندر اور تری سے ہے۔ رحمت کی ہوا جس کا تعلق خشکی سے ہے ان کو مبشرات کہا جاتا ہے، اور دوسری کو رخاء کہا گیا ہے، اور جن کا تعلق سمندروں سے ہے ان میں سے ایک کو ناشرات اور دوسری کو مرسلات کہتے ہیں۔ اسی طرح عذاب والی ہوا جو خشکی پر چلتی ہے ان میں سے ایک کو عقیم اور دوسری کو سرسر کہتے ہیں، اور دریائی اور سمندروں کی جو عذاب والی ہوا چلتی ہے ان میں سے ایک کو آصف اور دوسری کو کاسف کہتے ہیں۔ یہ ہوا اللہ تعالیٰ کے بے شمار لشکروں میں سے ایک عظیم لشکر ہے جس کے ذریعے دین کے دشمنوں کو سزا دی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے سب سے بڑا لشکر ہوا اور پانی ہے، چنانچہ اس ہوا کے ذریعے بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو ہلاک اور برباد کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے اپنے نیک بندوں اور رسولوں کی مدد اور نصرت فرمائی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوم عاد جس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا تھا، اور اس قوم نے ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور ان کو اذیت اور تکلیف دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پچھوا ہوا کو مسلط کر دیا اور اس کے ذریعے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پر اس کا ذکر ہے، جس کی مختصر توضیح بنص قرآن اور حسب تفسیر یہ ہے۔ قوم عاد اللہ تعالیٰ نے جسے عاد اولا کے نام سے تعبیر کیا ہے، جس کا شمار قدیم ترین قوموں میں ہوتا ہے، بعض حضرات نے ان کو
2,500 سال قبل مسیح بیان کیا ہے۔ سامی النسل قوموں میں ان کو سب سے پہلی مقتدر اور حکمران قوم مانا ہے۔ ان کی آبادی عمان سے لے کر حضرموت اور یمن تک پھیلی ہوئی تھی۔ بڑی طاقتور اور متمدن قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمدن اور معیشت کے ایسے نادر وسائل اور بیش قیمت ذرائع عطا فرمائے تھے کہ دوسری کسی قوم کو ایسے وسائل میسر نہیں آئے۔ دنیا میں کوئی قوم اس جیسی قوت اور جسم اور جثے والی نہیں تھی، اور سنگ تراشی اور نقاشی میں بڑی مہارت رکھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان کو اپنی قوت اور طاقت پر بڑا غرور تھا، اور اپنے مقابلے کے لیے کہتے تھے کہ من اشد منا قوہ، کہ ہم سے کون طاقتور ہو سکتا ہے۔ ان کے ایک ایک فرد کے بارے میں علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ اتنے بڑے طاقتور تھے کہ پہاڑ کی چٹان کو اٹھا کر دشمنوں کے قبائل کے اوپر دے مارتے تھے۔ ایک ایک آدمی ان کا 12 گز لمبا تھا۔ عرض کے بڑے بڑے ڈیل ڈول کے مالک تھے۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے ان کو کفر اور شرک سے روکا، بت پرستی سے ہٹا کر توحید الہی کی طرف بلایا، مگر قوم نہیں مانی اور وقت کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا اور ہدایت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں نافرمانی کی صورت میں عذاب الہی سے ڈرایا، بجائے اس کے کہ ان میں خوف اور دہشت پیدا ہوتی، الٹا مطالبہ عذاب الہی کا جلدی آنے کا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ فاتنا بما تعدنا، یعنی قوم عاد جو ہے وہ کہتی تھی کہ جس کا وعدہ کرتے ہو اس کو عذاب کو نعوذ باللہ جلدی لے کر آ جاؤ۔ جب قوم عاد کسی طرح نہ مانی اور انتہائی جرت کے ساتھ عذاب میں جلدی مچانے لگی، تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی ہلاکت کا یہ سامان ہوا کہ ایک بادل کو بھیجا گیا، جسے دیکھ کر قوم عاد نے کہا کہ یہ بادل ہم پر پانی برسائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خوش فہمی کو دور کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تم نے جلدی مچا رکھی ہے۔ وہ بادل اپنے اندر ایک تباہ کن طوفان لیے ہوئے تھا، چنانچہ سخت سردی میں 7 رات اور 8 دن تک مسلسل یہ ہوائی طوفان ان پر چلتا رہا۔ ایسی تیز آندھی چلی کہ ان دیو ہیکل لوگوں کو تنکے کی طرح اوپر اٹھاتی اور زمین پر پٹخ دیتی تھی، جس سے ان کے سر چکنا چور ہو جاتے، ان کے پیٹ پھٹ جاتے، آنتیں باہر نکل کر پھیل جاتی۔ اس طرح ان کے مویشیوں کو اٹھا کر پٹخ دیتی۔ پچھوائی طوفان بعد نے انہیں ایسا تباہ کیا کہ گویا کھجور کے کھوکھلے بے جان تنے ہیں جن کے سر اوپر سے کاٹ دیے گئے ہیں، اور ان کا غرور اپنی ایک مخلوق ہوا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نکال دیا۔ یہ ہوا ان کے مکانوں کے اندر داخل ہوتی اور ان کی چھتوں کو اٹھا کر پلٹ دیتی۔ مکان، درخت، مویشی، کوئی چیز نہیں چھوڑی، سب کو ہلاک اور تباہ و برباد کر دیا۔ قرآن پاک نے متعدد جگہ اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالِيَ وَ8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ اسی طرح 5 ہجری ماہ شوال کو ابو سفیان عرب کے اکثر قبیلوں کو لے کر جب مکہ پر چڑھ آیا اور سب لوگ متفق اور متحد ہو گئے
کہ नऊज़ बिल्लाह मुसलमानों को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इसका इल्म हुआ तो आपने सहाबा इकराम के मशवरे से एक खंदक खोद दी। वो लोग जब वहां पहुंचे तो खंदक को देखकर हैरान रह गए। बहरहाल वो खंदक के दूसरी तरफ खैमा जन हो गए और मदीना मुनव्वरा का मुहासरा कर लिया। 1 महीने तक पूरे जोर शोर के साथ मदीना के मुहासरा किए रखा और हर तरफ से पूरी शिद्दत के साथ नजर रखी गई। इस मुद्दत में बाहम कुछ मामूली सी झड़पें हुई और मुसलमानों को बहुत खौफ और दहशत और परेशानी का सामना करना पड़ा। चूंकि सख्त सर्दी का मौसम था, एक रोज बहुत तेज तूफान पूर्वा हवा का चला, जिसने उनके खेमे डेरे उखाड़ फेंके। उनकी हांडियां चूल्हों के ऊपर ऊंधी हो गईं, बर्तन भांडे सब बखेर दिए। उस हवा में संगरेजे और मिट्टी ने उनके चेहरों पर ज़रबें लगाईं और उनके दिलों में ऐसा रौबदारी हुआ कि वो बिल्कुल सरासीमा हो गए और कम हिम्मत और शिकस्त खुर्दा मदहोश होकर भाग खड़े हुए। और इस तरह अल्लाह ताला ने दुश्मनों के इस जम्मे गफीर को इस पुरवा हवा के जरिए मुंतशिर कर दिया, जो दर हकीकत अहले इस्लाम के लिए बायस रहमत बनी और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक अजीम मोजज़ा रूनुमा हुआ। सूरह अहज़ाब के अंदर इस वाक़या को बयान किया गया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ जाअतकुम जुनूदुन फअरसलना अलैहिम रीहन व जुनूदन लम तरौहा। हदीस पाक के अंदर है, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नुसिरतु बिस्सबा व उहलिकत आदुन बिद्दबूर। मेरी पुरवा हवा के जरिए अल्लाह ताला ने नुसरत और मदद फरमाई और कौमे आद को पिछवा हवा के जरिए तबाह व बर्बाद कर दिया। तो ये चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत की निशानियां हैं और इनके अंदर दलील सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की वादानियत की है कि ये चीजें अल्लाह के हुक्म से चलती हैं, ईमान वालों के लिए नुसरत का सबब बनती हैं और दुश्मनाने खुदा के लिए तबाही और बर्बादी का सबब बनती हैं। तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत दीन की बातों को समझने और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।